السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کورس کو کر رہے ہیں، اور استخارہ کی اہمیت کو، اس کی بارے میں جو ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو، جو ہمارے طریقہ کار ہے استخارہ کرنے کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور استخارہ کی جو دعا ہے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وہ اتنا زبردست طریقہ ہمیں دیا ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مشاورت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے سکتے ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں، کیوں نہ اس دعا کو یاد کی کریں، اور اپنے ہر کام میں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم جو ہے وہ پچھلے لیسن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ استخارہ ہے کیا، استخارہ کیوں کرنا چاہیے، استخارہ کے بارے میں کچھ باتیں جو آج کل مشہور ہیں وہ دیکھی تھیں، اور استخارہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دکھا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے استخارہ کے بارے میں کچھ باتیں اور ہیں جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ دیکھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ عام اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں جو استخارہ کا مفہوم جو لیا ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ استخارہ کو کسی اور سے کروانے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں اور خود نہیں کر سکتے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے اور ان باتوں کو جانیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے استخارہ، اور اس میں اگر ہم یعنی کہ ایک عام بندہ بھی استخارہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کیا استخارہ کے لیے کسی بزرگ کا ہونا ضروری ہے، یا استخارہ کے لیے جو عام باتیں مشہور ہیں وہ یہ کہ خواب آتا ہے، تو کیا خواب آنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں جانیں گے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آج جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے، پہلی بات جس بارے میں ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ استخارہ کے بارے میں ہماری چند کوتاہیاں ہیں اور غلط فہمیاں جو کہ شیطان نے ہمیں اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ دیا کہ ہم اس کو اپنے ہر معاملات میں شامل کر سکتے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ شیطان جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، جب ہم ہدایت کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں فوراً بھٹکا دیتا ہے، اور فوراً ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بدعات نکال دیتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نکال دیتا ہے جو کہ ہمیں لگتی ہے کہ دین ہے لیکن وہ دین نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ استخارہ اتنا بہترین طریقہ تھا اور اس قدر آسان طریقہ تھا استخارہ کا، لیکن اس کو مشکل بنا دیا شیطان نے، اور اس کے جو ہے نا کئی پیوند لگا دیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ شیطان کے پیوند کیا ہیں اس کے اندر استخارہ کرنے کے لیے، تو جانتے ہیں۔ استخارہ ایک پیسے تو بہت ہی آسان عمل ہے اور بہت آسان کام ہے، مگر اس کو بھی جو ہے نا اس نے شیطان نے پیوند لگا دیے، تو ہم پیوند دیکھیں گے وہ کیا کیا پیوند ہے۔ سب سے پہلا پیوند یہ کہ 2 رکعت پڑھ کر کسی بات کیے بغیر سو جاؤ۔ لوگ یہ کہتے ہیں، عام طور پر آپ سب نے سنا ہوگا کہ 2 رکعت پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ آپ بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں، سونا ضروری ہے ورنہ استخارہ بے فائدہ رہے گا، ایسی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی سنت سے، کسی حدیث سے، کسی صحابہ کے رویے سے ثابت نہیں ہے، اور یہ باتیں ہماری نکالی ہوئی ہیں۔ تو استخارہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سو جائیں اسی وقت، استخارہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں دن کے کسی بھی وقت میں، الا یہ کہ وہ وقت جو ہے وہ مکروہ نہ ہو، یعنی کچھ وقت ایسا ہوتا ہے، 2-3 وقت ہمارے دن میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اللہ کو سجدہ نہ کرو، یعنی اس وقت سجدہ نہ کرو جب دوسرے لوگ پوجا کرتے ہیں شیطان کی، تو اس وقت سجدہ نہ کرو، تو اس وقت نہ کرے، باقی ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے سونا ضروری، قطعاً ضروری نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ورنہ بے فائدہ رہے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا پیوند یہ ہے کہ دوسرا پیوند شیطان یہ لگاتا ہے کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر لیٹو، اور تیسرا یہ کہ قبلہ روح ہو کر لیٹو، یعنی اتنا آسان طریقہ اور اس کو کتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے۔ اور چوتھا پیوند یہ لگایا جاتا ہے کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو، یہ سوچو کہ خواب آئے گا آپ کو، خواب نہ آئے تو استخارہ نہیں ہوا آپ کا۔ استخارہ کے دوران جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ خواب ضرور نظر آئے گا آپ کو، یہ استخارہ آپ کو پتہ چلے گا استخارہ آپ کا ہو گیا ہے، تو یہ ایسی کوئی بات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور پانچواں پیوند یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو کام بہتر ہوتا ہے، فلاں رنگ نظر آئے تو بہتر نہیں ہوتا۔ اور چھٹا جو انتہائی اہم ہے
وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس خواب میں، یعنی جو آپ استخارہ کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کی چیت کیے سو جائیں گے، دائیں کروٹ پہ لے کر سوئیں گے، قبلہ رخ ہو کر سوئیں گے، اور جو ہے بتاتے ہیں کہ خواب میں آپ کو کچھ ایک بزرگ آئیں گے، وہ بتائیں گے، لیکن مطلب بزرگ آ کے بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا. اگر شیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آ جائے تو اس کو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ ہے. یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس یہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق کے لکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لکھنے والوں پر مصنفین پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، لیکن جو ہے یہ بغیر تحقیق کی بات ہے. اور باوضو قبلہ رخ اور دائیں کروٹ پر سونا نیند کے آداب میں سے تو ضرور ہے، یعنی نیند کے آداب میں سے تو ہے کہ ہمیں باوضو ہو کر سونا چاہیے اور دائیں کروٹ پر سونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ استخارہ رات کو سونے سے پہلے ان مذکورہ بالا شرائط جو بھی دی گئی ہیں ہمیں ان کو لازمی سمجھ کر استخارہ کیا جائے. ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا، اب یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ استخارہ جو ہے وہ صرف اہم کام کے لیے ہی کیا جائے، یا پھر ہم کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ صرف اسی کام میں کیا جائے جو کام بہت بڑا ہو یا اہم ہو، اور جہاں تک انسان کے سامنے دو راستے ہوں یا جس میں انسان کو ایک تردد کا شکار ہو، یعنی کہ یہ کرنا چاہیے مجھے یا نہیں کرنا چاہیے، شک میں ہو، صرف ایسے ہی کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں. چنانچہ آج کل جو ہے وہ لوگوں کو اپنی زندگی کے صرف چند مواقع پر ہی استخارہ کے مسنون عمل کو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اسی کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے. مثلا نکاح کے لیے، کاروبار کے لیے استخارہ کر لیا اور بس اتنا کافی ہے. گویا ہم ان چند گنے چنے مواقع پر تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کے طلب گار ہیں، اور باقی تمام زندگی کے روز و شب میں ہم اللہ تعالیٰ سے خیر سے بے نیاز ہیں، اور بالکل مستغنا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اب اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ استخارہ صرف اہم اور بڑے کاموں میں ہی نہیں، بلکہ اپنے ہر کام میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنی چاہیے ہمیں. اسی طرح استخارے میں یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس کام میں تردد ہو اور شک میں مبتلا ہو کہ تبھی استخارہ کیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تردد نہ بھی ہو تو کسی کام میں ایک ہی یعنی آپ کی ایک ہی کنڈیشن ہو کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مطلب یہ جو ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ایک ہی کنڈیشن ہو، ایک ہی سچویشن ہو آپ کے پاس، تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپشن آپ کے پاس ایک ہی ہو تب بھی آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں. حدیث نبی کے الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر کام میں استخارے یعنی اللہ سے خیر طلب کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور اس میں یہ کوئی خاص کام نہیں آیا ہے، یعنی ہر کام میں، ہر چھوٹے بڑے کام میں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم ہر کام میں، چھوٹا ہو یا بڑا، استخارہ کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت استخارہ کر لیں. نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے، نہ جاگنے کی کوئی قید ہے، بشرط یہ کہ وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو، ٹھیک ہے، سکتے ہیں. اچھا، ایک اور اہم بات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ استخارہ کے بعد خواب آنا ضروری ہے کہ نہیں. اچھا، اس کو میں واضح کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں، استخارہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. جیسے عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص کوئی عمل ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو. لیکن اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بات موجود ایسی نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں آئے گا یا کوئی کشف و الہام کر دیا جائے گا دل میں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے کہ یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے. بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتا، یعنی یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ خواب میں ہی آنا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ ہے کہ
آج کل جو لوگ عام طور پر یہ بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ نکلوا رہے ہوتے ہیں یا کسی مولوی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ نکلوا دیں، یا کسی نیک شخص کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ نکال دیں. تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ استخارہ کے باب میں کوئی ایک غلطی کرتے ہیں اس کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے. یعنی ایک غلطی بھی جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے اصلاح. لیکن آج کل کے بزرگ تو یہ اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں. وہ ان کے پاس کوئی جائے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے استخارہ جو ہے وہ کرنا کر دیں آپ ہمارا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہم کر دیتے ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ استخارہ نکال دیجیے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم نکال دیں گے. جبکہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، استخارہ کے مقصد کیا تھا. مشرکین کے دور میں جو ہے وہ فال نکالی جاتی تھی. تین طرح کی فال ہوتی تھی. جو خانہ کعبہ کے جو مجاور ہوتے تھے نا، جو اس گرد بیٹھا ہوا کرتے تھے، وہ ان کے پاس وہ تیر ہوا کرتے تھے. تین طرح کے تیر ہوتے تھے. اچھا، ایک تھیلا ہوتا تھا، اس کے اندر تین طرح کے تیر مکس ہوتے تھے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ تینوں میں سے ایک تیر نکالنا ہوتا تھا. اب وہ تیر جب آپ نکالیں گے تو اس کے اندر ایک تیر کے ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا آپ نے کام نہیں کرنا، اور تیسرا خالی ہوتا تھا. تو جب اب کسی کا خالی نکلے نا تیر، تو اس کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جب خالی نکلے تو دوبارہ آپ اپلائی کر لیں، دوبارہ دیکھیں کوئی اور سا تیر نکال لیں، تو پھر یعنی کوئی نہ کوئی تیر تو نکلنا ہی ہے نا. تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کنڈیشن کو، اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں صاف واضح طریقے سے اس کو بالکل واضح کلیئر طریقے سے کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. جبکہ کوئی ایسا وہی سوچتے تھے کہ یہ جو فال ہم نکالنا ہی اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے نہیں کرنا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن ہوا کرتی تھی. اور دیکھیں آج کل بھی اگر ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ کیجیے، تو یہی کنڈیشن ہو گئی نا کہ آپ ہمارا فال نکال دیں. تو ایسا بالکل نہ سوچیں کہ جاہلیت کے دور میں بالکل ایسا ہوا کرتا تھا. اور آپ نے بھی اس چیز سے دور رہنا ہے کہ وہ طریقہ ہی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو ختم کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ چل پائیں گے. ورنہ ہم وہ جاہلیت کے دور میں ہی رہیں گے کہ وہ جو فال نکالنا ہوا کرتا تھا. آج ہم بھی ویسے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ استخارہ کر دیجئے کہ ہمارے کام میں مجھے بتائیں کہ یہ خیر ہے یا نہیں ہے. جبکہ آپ دعا دیکھیں استخارہ کی، تو اس میں جو گرامر پڑھ چکے ہیں، جو گرامر پڑھنا جانتے ہوں گے تھوڑی بہت، تو وہ اس دعا میں دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی صیغہ آیا ہے نا، اس کے اندر تو متکلم کا صیغہ آیا ہے، یعنی کہ بندہ وہ خود دعا کر رہا ہے اپنے لیے. تو اپنے لیے جب ہم خود دعا کر رہے ہیں، اس کے اندر دعا میں الفاظ ہی ہیں کہ ہم اپنے لیے خود کر رہے ہیں، تو ہم کسی اور سے کیسے نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ضرور سمجھیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم جب استخارہ کو بہت ایک اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام اگر کریں تو ہمارے لیے اس کے اندر خیر واقع ہو جائے. لیکن ہم جو ہے اس کو غلط طریقے سے اختیار کر بالکل پیچھے ہو گئے. اور ایک بات یہ کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہترین لوگ، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے والے بہترین لوگ، اور بہت بہترین معلم جو سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کا استخارہ کیا ہو، استخارہ نکالا ہو. یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا. تو جو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ سنت طریقے سے کرنا ہے، اور کوئی بدعت شامل نہیں کرنی ہے اس کے اندر. تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنا انڈیویجولی استخارہ کرے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کیا کرتے تھے، اور جو بھی ازواج تھیں وہ خود کیا کرتی تھیں، جو بھی صحابہ کرام تھے وہ خود کیا کرتے تھے اپنا. اور دعا کے الفاظ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنا یہ خود ہی استخارہ کرنا چاہیے. اچھا، ایک بات اور آتی ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہ کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہیں ہم کیسے استخارہ کر سکتے ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، استخارہ کیسے کریں. تو انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، بندہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہی ہے نا. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو جواب تو ضرور آئے گا. نبی ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے ہی مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو یہ اس عظیم و کبیر ذات کے ساتھ بدگمانی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ہی مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو مانگ ہی نہیں سکتے، ہم تو اتنے گنہگار ہیں.
تو وہ ذات ایسی کہ شیطان جب جنت سے نکالا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ شیطان جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ میرے رب مجھے مہلت دے دے، قیامت کے دن تک میں ان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ تو کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، مطلب اس کو مہلت دے دی، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو کیا ہم اتنے اس کے قریب، رب کے قریب بندے، تو کیا ہماری نہیں سنائے گا وہ؟ اور آپ یہ دیکھیں، اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو کیا وہ تو یہ چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں کا انتظام کر رکھا ہے وہاں پہ، تو وہ تو یہ چاہے گا نا کہ میرے بندے جنت میں داخل ہوں۔ تو توبہ سے جو ہے نا، آپ اتنی اللہ تعالیٰ کو اتنا مشکل نہ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ان التواب الرحیم، بالکل توبہ کرنے والا اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، بار بار جب بھی غلطی ہوتی ہے، جب بندہ توبہ کرے تو وہ رحم کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس نے صاف واضح کر دیا کہ بار بار رحم کرنے والا ہے، تو ہم جو ہے جب بھی غلطی کریں، تو اب اس کی کنڈیشن یہ بھی نہیں ہے، اب اس کا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جان بوجھ کے غلطیاں کریں، بلکہ ہمیں کیا ہے، جب ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، تو ہمیں احساس ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے توبہ جو ہے نا وہ ندامت کا نام ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ندامت ہے، اصل توبہ ہی ندامت ہے۔ تو اگر آپ کو ندامت ہو جاتی ہے نا، تو آپ سمجھے اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر آپ نادم ہیں، آپ شرمندہ ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے، آپ بس ایک آنسو اس کے آگے بہا دیں، وہ معاف کر دیتا ہے، بس معاف ہی، لیکن اس بات پر ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنا یہ کام۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کو بہت لائٹلی لیا کریں اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اور یہ ہے کہ آپ لائٹلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے نا وہ نظر انداز کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے والا ہے نا، تو پھر اگر آپ جان پوچھ کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ مالک یوم الدین بھی ہے، اس بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، تو پھر وہ اس دن آپ کو سارے حساب آپ کے چکتا کر دے گا۔ تو اس بات کو ضرور سمجھا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے جب یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گنہگار بندہ استخارہ کر سکتا ہے، اور یہ بات واضح ہوتی ہے احادیث سے۔ اور استخارہ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یا پھر شریعت نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے کہ استخارہ گنہگار انسان نہ کرے، کوئی ولی اللہ کرے۔ اور جو شرط شریعت نے نہیں لگائی، آپ اپنی طرف سے اس شرط کو کیوں اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں؟ شریعت کی طرف سے تو اللہ صرف یہ حکم ہے کہ جس کی حاجت ہو وہ استخارہ کرے، خواہ وہ گنہگار ہو یا نیک ہو، جیسا بھی ہو خود کرے۔ عوام یہ کہتی ہے کہ استخارہ کرنا بزرگوں کا کام ہے، تو بزرگ حضرات بھی سمجھنے لگے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، استخارہ کرنا ہمارا ہی کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ عوام کو غلطی پر تنبیہ کرنے کے بجائے خود غلطی میں شریک ہوتا ہے، یعنی جانتے ہیں کہ استخارہ کرنا خود سے نہیں کیا جا سکتا، خود سے کرنا استخارہ، یعنی بزرگوں کا کام نہیں ہے۔ تو مطلب کسی یہ دیکھیں کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ یہ جب آپ کو اس کی تنبیہ کرنی چاہیے، انہیں یہ بتانا سکھارا، تو مسنون یہی ہے کہ آپ خود کریں، تو آپ پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر دیں گے، ہم بالکل کر دیں گے، آپ اتنے پیسے دے دیجیے گا، تو آپ کیوں ان کی باتوں میں آتے ہیں؟ آپ نے مسنون عمل اپنا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، استخارہ کے جو ہے وہ خود ساختہ طریقے اور کچھ ایسے اپنا لیے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے اس سے کریں، تو میں ان کو واضح کر دوں یہاں پر کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے استخارہ کے کئی ایسے طریقے خود گھڑ لیے ہیں جن کا طریقہ مسنون عمل سے ثابت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہے اس سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کا طریقہ بیان فرمایا، در حقیقت وہ اللہ کے حکم سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بندوں تک پہنچایا ہے، مگر بندوں نے یہ قدر کی کہ اسے پس سے پش ڈال دیا، اور اپنی طرف سے کئی طریقے ایجاد کر لیے، جن کو بھی میں یہاں واضح کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ، وہی سب اپنی امت کو سکھایا، اور ایسے اہتمام سے سکھایا جیسے قرآن کی سورہ سکھایا کرتے تھے۔ مگر آج کل کے لوگوں کو آج کل کے جو مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلمان، تو ان کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے طریقوں کے مطابق اپنی پسند کے مختلف طریقے گھڑ لیے ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ تو تمام طریقے مسنون نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو یہ طریقے ہم استعمال کرتے ہیں وہ تمام طریقے مسنون نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اعتماد ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی تکیے کے نیچے
رکھتا ہے، میں نے یہ کچھ ابھی اس کے بارے میں مطالعہ کیا تو پھر میں نے جانا کہ کوئی طریقے کے نیچے رکھتا ہے استخارے کرنے کے لیے، اور کوئی سر کے گھوم جانے کا ہے، مطلب سر کے اوپر سے گھما کر استخارہ کیا جاتا ہے، اور کوئی تسبیح پڑھ کر استخارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرن، ہم کیا کر رہے ہیں آج مسلمان! اس میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان طریقوں میں تو آپ دیکھیں کہ شیطانی عمل ثابت ہوتا ہے، اور وہ عمل کی قبولیت کا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ دو طریقے ہیں کہ آپ جو ہے آپ اخلاص نیت سے کریں، اور دوسرا آپ سنت کے مطابق ہو، تو آپ سنت کے مطابق ہی نہیں کریں گے تو کیا فائدہ آپ کا؟ اچھا، اب ایک بات اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل وقت پیش آ جائے اور ہمیں فوراً کے فوراً جو ہے وہ کوئی فیصلہ لینا ہو، اور ہمارے پاس وقت کی کمی ہو، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ ہم استخارے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر استخارے کی دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم اٹھیں، تو آپ اس کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم اسی وقت کی دعا کر لیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم خذلی واخترلی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اللہم خذلی واخترلی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کی تلقین فرمائی ہے، وہ ہے اللہم اہدنی وسددنی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے اللہ میری صحیح ہدایت فرما اور مجھے سیدھے راستے پر دکھا رکھ۔ اور اسی طرح ایک اور دعا مسنون ہے، اللہم الہمنی رشدی، کہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل میں جو ہے وہ القاء فرما دیجیے، میرے دل میں ڈال دیجیے، اور ان میں سے کوئی بھی دعا اگر یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر عربی یاد نہ آئے تو دل میں جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ عربی سے ہمیں سکون تو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بات مکمل بھی ہو جاتی ہے، لیکن دعا کا مقصد تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ پوری طریقے سے اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں۔ تو اگر آپ کو آپ عربی کے الفاظ بھی بھول رہے ہوں تو ترجمے کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ جب آپ کا ترجمہ ذہن میں ہوگا نا تو آپ اپنے ان جو کنڈیشنز آپ کی ہوں گی ان کنڈیشنز میں آپ کو وہ دعا اور وہ بات آپ کو فوراً یاد آ جائے گی۔ تو ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رکھنا ہے۔ تو دعا ضرور یاد کریں، لیکن ابھی کہیں پر، کیونکہ وہ مسنون عمل ہے، اور مسنون آپ کو پتہ ہے نا کہ جو سنت طریقہ ہوتا ہے اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ کہیں بھول رہے ہوں دعا، تو اس کو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم جو ہے مجھے دعا ہی پڑھنی ہے، آپ بھول رہے ہیں تو آپ اس کو ترجمہ ذہن میں رکھ لیں، آپ ترجمہ پڑھ لیں، کنیکشن آپ کا اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تھی کچھ باتیں جو کہ استخارہ کی دعا یاد کرنے سے پہلے ضروری تھیں کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ لیں، اور استخارہ کی اہمیت، اور استخارہ جو آج کل کے دور میں رائج ہیں ان کی اہمیت کو، مطلب وہ کیوں رائج ہیں، کیا مطلب اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے ضروری تھی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 2 لیکچرز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ واضح کر دی گئی ہے۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیسن اسٹارٹ کریں گے استخارہ کی دعا کو یاد کرنے کے لیے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بھرپور راستہ نکالے گا، اور ہمارے لیے خیر ہوگی اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا کہ ہم اس دعا کو یاد کریں، اور انشاءاللہ جب یاد کر لیں گے تو ہر دعا میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ شامل کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر کام کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس پر بھی عقیدہ رکھیں کہ جو کام ہمارے لیے ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، وہ کے لیے ہی ہو رہا ہے، بھلے وہ خیر ہمیں دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں تو وہ خیر ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اور جس طریقے سے ایک بچہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہمارے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ابھی جو کنڈیشنز ہو رہی ہیں، ابھی جو سچویشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ جو ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین رکھنا ہے بھرپور کامل، لیکن استخارہ کر کے کہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اب آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ سوالات ہوں تو اپنی ٹیچر سے، کوآرڈینیٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا، وہ مجھ تک پہنچا دیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ
اب ہم نیکسٹ لیکچرز میں اپنی دعا کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.